آج مدینہ طیبہ میں اگر آپ جائیں گے, اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. یہ حضور کا محراب اس طرف ہے سامنے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محراب سامنے ہے. اور جب محراب کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ, جو روضہ ہے آج بھی حضور کا, وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قیام فرماتے. وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہے. آج کہاں ہے وہ؟ یہ سامنے محراب اور ادھر بالکل بائیں سائیڈ میں حجرہ ہے حضور کا, دروازہ بھی اس کا وہی تھا. جب اقامت یہاں بولتا مؤذن, حضور حجرے سے نکلتے تھے, اور جب حضور حجرے سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں لگ جاتی تھی. اندازہ کرو قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانب. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے, یہ آخری ایام ہے ظاہری زندگی کے, جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علالت میں تھے. تکلیف بہت زیادہ تھی, بخار کی شدت تھی, 1 مہینے تک بخار کی شدت رہی سفر کے مہینے میں. ان دنوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے. تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتے تھے. لیکن آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے. صحابہ کی نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے. مصلی پر آپ بڑھتے, نمازیں آپ پڑھاتے. 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. ایک روایت میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مغرب کی اذان ہو چکی, صفیں لگ چکی, مؤذن اقامت بول چکا, حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر جا چکے, تکبیر باندھ لیے. اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا. کئی دن سے میرے آقا آئے نہیں تھے. جیسے حجرہ کھلا سارے صحابہ مڑ کر کے میرے آقا کی طرف دیکھنے لگ گئے. قبلے کی طرف نہیں, حجرے کی طرف سب مڑ گئے. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی چمک دیکھا, سارے صحابہ کے دلوں میں ایسی رقت طاری ہو گئی, ان کی آوازیں بلند ہو گئی. بعض نے ہاتھ پر آواز مار مار کر کے کہا, ابو بکر پیچھے آ جاؤ, آفتاب رسالت آ چکے ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ چکے. میں یہ نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں, نماز کی حالت. صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں, اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو ہے میرے عزیزوں, مصلی پر جا چکا امام, تکبیر باندھا ہوا امام, جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. نماز توڑ کر کے نہیں, رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصلی پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. یہ کیسی نمازیں تھیں, کیسی نماز. ہم اور آپ اگر حرکت بھی کریں تو نماز ٹوٹ جائے, نماز باطل ہو جائے, فاسد ہو جائے. لیکن رسول کے لیے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے. ظالموں, تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا, معاذ اللہ رب العالمین برے کلمات کہتے ہو. گدھے کے خیال سے بدتر ان صحابہ سے پوچھو, وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے.